چراغ بجھتے چلے جا رہے ہیں مرحلہ وار، میں خود کو دیکھ رہا ہوں فسانہ ہوتے ہوئے۔ فلم پاکستان کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان وسیع قریشی حاضر خدمت ہے۔ آج ہم بوجھل دل کے ساتھ شعر و ادب اور ڈرامے کی دنیا کے معروف نام جناب امجد اسلام امجد کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ امجد اسلام امجد کی پہچان ایک شاعر اور ڈرامہ نگار کی حیثیت سے ہے، لیکن لوگ یقیناً واقف ہوں گے کہ انہوں نے فلم و دنیا میں بھی بہت کام کیا ہے۔ بہت سی فلموں کی کہانیاں لکھی، مکالمے لکھے اور ان پر نگار ایوارڈ سمیت دیگر ایوارڈ بھی حاصل کیے۔ تو آج کے ہمارے موقع جناب شیخ لیاقت صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ امجد اسلام امجد کی فلمی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ انہوں نے فلموں کے لیے کیا کام کیا، کن فلموں کی کہانیاں لکھی، کن فلموں کے مکالمے لکھے، تاکہ ہمارے لوگ واقف ہو سکیں کہ امجد اسلام امجد کی زندگی کا ایک پہلو فلم کے حوالے سے بھی تھا، اور آج کا یہ پروگرام فلم پاکستان اسی حوالے سے ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جی شیخ لیاقت صاحب۔ السلام علیکم جناب عبدالوسیع قریشی صاحب، آپ کا شکریہ۔ اور آج ہم جن دو شخصیات کے اوپر گفتگو کریں گے ان کا فن و ثقافت کے حوالے سے، شعر و شاعری کے حوالے سے، ڈرامے کے حوالے سے بڑا نام ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ 10 فروری جمعۃ المبارک 2023 کو ہم سے جدا ہوئے امجد اسلام امجد صاحب لاہور کے اندر، اور وہ پہلا دن تھا الحمراء آرٹ کونسل میں 3 روزہ لٹریچر فیسٹیول کا، اور اس کے افتتاحی اجلاس میں ان کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت بھی کرنی تھی۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ جہاں ان کو بیٹھنا تھا وہاں ان کی ایک تصویر رکھی گئی اور ان کی یاد میں خاموشی اختیار کی گئی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی گئی۔ ابھی ان کا غم تازہ ہی تھا کہ 13 فروری بروز سوموار ضیاء محی الدین، ایک بہت بڑا نام، ہم سے جدا ہوا۔ دونوں ہی شخصیات ہمہ جہت شخصیات ہیں اپنے اپنے شعبوں کی، اور امجد اسلام امجد صاحب کا جہاں ایک نام ہے شعر و شاعری میں، نظم کے خاص طور سے وہ شہسوار گردانے گئے، اور ان کی تقریباً 1 درجن سے زائد کتابیں بھی ہیں شاعری کے موضوع پر، نثر نگاری پر بھی انہوں نے کتابیں لکھی۔ جہاں تک ان کی فلمی کاوشوں کا تعلق ہے عبدالوسیع قریشی بھائی، تو 1981 میں پرویز ملک صاحب نے ایک فلم بنائی تھی قربانی، جس میں ہمارے سپر اسٹار ندیم صاحب نے اپنے کردار کو نبھانے کے لیے اصلی داڑھی رکھی تھی اور بہترین طریقے سے اس میں اپنی کردار نگاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ قربانی کے لیے جو شنید یہ ہے کہ جو میں نے پڑھا وہ یہ ہے کہ 1 سال پہلے پی ٹی وی لاہور سے امجد اسلام امجد صاحب کا شعراء آفاق ڈرامہ سیریل وارث نشر ہوا، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ وقت سے پہلے ہی اپنے اپنے گھروں پہ آ جاتے تھے۔ تقاریب سیٹنگ کی جاتی تھی ان کی ٹائمنگ سے، وارث ڈرامے کے ٹائمنگ سے، سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی، اور وارث نے واقعی ایک نام کمایا۔ اور اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پرویز ملک صاحب نے درخواست کی امجد اسلام امجد صاحب سے کہ امجد صاحب آپ قربانی کے لیے مکالمے لکھیے۔ قربانی کی کہانی انہوں نے لکھوائی تھی پرویز ملک صاحب نے مسرور انور صاحب سے، اور جو مکالمے لکھے قربانی کے امجد اسلام امجد صاحب نے، تو نگار پبلک ایوارڈ جوری نے 1981 میں امجد اسلام امجد صاحب کو بہترین مکالمہ نگار کا نگار ایوارڈ دیا۔ تو سب سے پہلی فلم جو ان کے حصے میں آئی ہے امجد اسلام امجد صاحب کی، وہ پرویز ملک صاحب کی قربانی ہے، اور یہ وہ قربانی ہے جس نے کراچی سرکٹ میں شاندار ڈائمنڈ جوبلی بنائی۔ پھر اس کے بعد 1983 میں ایک فلم بنی تھی جعلی ویزا فلم بنی تھی، جو پہلے گولڈن چانس کے نام سے بننا شروع ہوئی تھی، لیکن سینسر بورڈ میں اس کا پھر جو نام دیا گیا سینسر بورڈ سرٹیفکیٹ پہ وہ تھا جعلی ویزا کے لیے امجد اسلام امجد صاحب کی خدمات لی گئیں ایز اے نغمہ نگار۔ انہوں نے جعلی ویزا کے لیے 2 نغمات لکھے، اور وہ دونوں ہی نغمات ملکہ ترنم نور جہاں نے گائے خلیل احمد کی موسیقی میں۔ اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، سال آتا ہے 1985 کا، 1985 کا سال آتا ہے، فلم ریلیز ہوتی ہے چوروں کی بارات۔
چوروں کی بارات کی ڈائریکشن دی تھی ہمارے پاکستان کے نامور ڈائریکٹر، فلم ساز اور معروف ڈائریکٹر اقبال کاشمیری صاحب نے، جنہوں نے کچھ فلموں کو پروڈیوس بھی کیا تھا۔ اقبال کاشمیری صاحب کی جو یہ فلم ہے چوروں کی بارات، اس کی کہانی بھی اور اس کے مکالمے بھی، دونوں شعبے جو ہے منسوب ہیں امجد اسلام امجد سے، اور اس فلم نے بہترین طریقے سے کراچی سرکٹ میں گولڈن جوبلی منائی۔ اس فلم کے لیے بھی نگار پبلک ایوارڈ جوری نے امجد اسلام امجد صاحب کو بہترین کہانی نویس کا نگار ایوارڈ دیا۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، 1987 میں آتے ہیں۔ 1987 میں ایک فلم بنی تھی نجات۔ نجات جو ہے وہ امجد اسلام امجد صاحب کا ایک شعرا آفاق ڈرامہ سیریل تھا، وقت، پی ٹی وی لاہور سے آتا تھا۔ وقت کی کہانی کو نجات میں ڈھالا گیا اور 2.5 گھنٹے میں اس فلم کو، وقت کی کہانی کو نجات کی شکل میں پیش کیا گیا۔ نجات کے لیے ٹوٹل 5 نغمات لکھے گئے، جس میں سے ایک نغمہ خواجہ پرویز صاحب کا تھا۔ باقی 4 نغمات جو ہیں نجات فلم کے، وہ کنہوں نے لکھے؟ امجد اسلام امجد صاحب نے۔ فلم نجات کے بعد امجد اسلام امجد کی ایک فلم جو ڈر گیا وہ مر گیا، 1995 میں آل پاکستان ریلیز ہوئی۔ امجد اسلام امجد صاحب نے اس فلم کی کہانی بھی لکھی اور اس فلم کے مکالمے بھی لکھے، اور یہ فلم کراچی سرکٹ میں شاندار گولڈن جوبلی سے ہمکنار ہوئی۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا میں ندیم صاحب بھی ہیں، عتیقہ اوڈو بھی ہیں، جاوید شیخ بھی ہیں، اور بہت اچھی یہ فلم تھی جس کی زیادہ تر عکس بندی اقبال کاشمیری صاحب نے کراچی کے ساحلی مقامات پہ کی، اور امجد اسلام امجد کی کہانی کو اور ان کے لکھے ہوئے مکالموں کو لوگوں نے، فلم بینوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ اچھا، ایک فلم اور مجھ سے رہ گئی، وہ ہے پلکوں کی چھاؤں میں۔ ڈائریکٹر نظر الاسلام صاحب کی جو یہ فلم ہے پلکوں کی چھاؤں میں، یہ متحدہ پاکستان کی جو پہلی رنگین فلم بنی تھی ڈھاکہ میں، سنگم کی کہانی کو نظر الاسلام صاحب نے ڈھالا پلکوں کی چھاؤں میں۔ پلکوں کی چھاؤں میں موسیقار خلیل احمد نے ان کا لکھا ہوا، امجد اسلام امجد صاحب کا لکھا ہوا ایک سہ گانا 3 گلوکاروں کی آواز میں، شوکت علی، اے نیّر اور مہناز، ان تینوں نے مل کر امجد اسلام امجد صاحب کا ایک نغمہ گایا تھا۔ تو یہ ان کی کاوش ہے۔ ایک فلم اور ان کی رہتی ہے فلمی کاوش کے طور پہ امجد اسلام امجد صاحب کی، وہ شہزاد رفیق صاحب کی سلاخیں ہیں، 2004 کی سلاخیں کے لیے طارق اسماعیل ساگر صاحب کی کہانی تھی، اور ان کی کہانی کے لیے شہزاد رفیق صاحب نے درخواست کی امجد اسلام امجد سے کہ آپ ہماری اس کہانی کے مکالمے لکھیں۔ تو یہ ان کی اب تک کی آخری فلم تھی سلاخیں۔ 2004 کی پہلی فلم قربانی تھی، قربانی ان کی فلمی کاوش ہے۔ اس کے بعد جعلی ویزا میں انہوں نے نغمے لکھے، قربانی کے لیے مکالمے لکھے، نگار ایوارڈ لیا، جعلی ویزا کے لیے نغمات لکھے، چوروں کی بارات کے لیے کہانی بھی لکھی، مکالمے بھی لکھے، اور چوروں کی بارات کے لیے بہترین کہانی نویس کا نگار ایوارڈ بھی لیا۔ نجات انہی کا ڈرامہ جو تھا وقت، اس پہ مبنی تھی، ٹھیک ہے سر۔ اور اس کے علاوہ پھر آخر میں سلاخیں، یہ ان کی فلمی کاوشیں ہیں۔ باقی جہاں تک ہم ایک نظر ڈالتے ہیں امجد اسلام امجد کے پی ٹی وی کے کارناموں پہ، تو آپ دیکھیں سمندر، بے تاشا، ہاں آپ دیکھیں دن، آپ سمندر دیکھیں، وارث دیکھیں، سب سے پہلا سمندر بھی سپر ڈوپر ہٹ گیا ان کا ڈرامہ سیریل، اور وقت، دن، اور انفرادی ڈرامے بھی انہوں نے لکھے پی ٹی وی کے لیے، اور ابھی کچھ پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں تو وہاں پر بھی انہوں نے ڈرامے لکھے، اور ان کا ایک آخری 4 اقساط کے اوپر ایک ڈرامہ نشر ہوا تھا سقوط ڈھاکہ پہ، اس کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اور نظم کے آدمی تھے، شاعری کے آدمی تھے، اور مجھے خصوصی طور پہ وہ لمحات یاد آتے ہیں عبدالوسیع قریشی بھائی کہ محمد احمد شاہ جو صدر ہیں آرٹ کونسل آف پاکستان کی، جب انہوں نے اردو کانفرنس کا آغاز کیا 2008 میں، تو تقریباً ساری کانفرنس آپ نے بھی، ہم نے سب نے اٹینڈ کی، باقاعدگی سے آتے تھے، یہ باقاعدگی سے لاہور سے آتے تھے،
کوئی کانفرنس مس نہیں کی. صرف ایک 2020 کی جو اردو کانفرنس ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, تو اس کو پھر آن لائن لیا گیا, لیکن انہوں نے لاہور میں رہتے ہوئے بھی آن لائن شاعری بھی پیش کی اور کچھ جو پروگرام تھے اس میں انہوں نے گفتگو بھی کی. تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے آرٹ کونسل آف پاکستان کی اردو کانفرنس کے لیے, اردو ادب کے لیے, شاعری کے لیے, اور بڑے ہی نفیس, متین, شفیق انسان تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جمعہ تھا نا 10 فروری کو, تو 3 فروری جمعۃ المبارک کو وہ مسجد نبوی میں ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اپنی ہی لکھی ہوئی نعت پڑھ رہے تھے, اور اگلے ہی جمعے کو وہ تاج مفاخر دے گئے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. فلم پاکستان کے لیے یہ تھی ضیاء محی الدین اور مرحوم امجد اسلام امجد کے حوالے سے یادیں. اب اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں شعر کے ساتھ کہ رخصت ہوا تو ہاتھ ملا کر نہیں گیا, رخصت ہوا تو ہاتھ ملا کر نہیں گیا, وہ کیوں گیا ہے یہ بھی بتا کر نہیں گیا, اور محسوس ہو رہا ہے ابھی لوٹ آئے گا, جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا. اپنے میزبان وسیع قریشی کو آئندہ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.